اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ اہم چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس مہینے کی اپنی جگہ بڑی فضیلتیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کے نفل روزے کو رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے. اور اسی حدیث میں اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کہا ہے. محرم کو شہر اللہ کہا ہے, اللہ کا مہینہ ہے. جیسے ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, بیت اللہ کہتے ہیں, اور جسے ہم اور آپ علمی زبان میں اضافت تشریفی کہتے ہیں, یعنی شرف کے لیے اضافت اور نسبت کی گئی ہے, ایسے ہی محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہنا یہ اس مہینے کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے. اسی طریقے سے اس مہینے میں خاص کر کے عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے جسے ہم آپ جانتے ہیں. ایک غلط فہمی کہہ لیجیے یا کوئی علمی کہہ لیجیے یا مسلمانوں کے اندر جو پائی جانے والی جہالت ہے وہ کہہ لیجیے, آپ جو بھی نام دے دیجیے, معاشرے میں اسلامی معاشرے میں وہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہ معاشرہ سنیوں کا معاشرہ, اہل سنت والجماعت کا معاشرہ اگر شیعوں کے معاشرے میں, شیعی معاشرے میں وہ چیز پائی جائے تو بہت زیادہ افسوسناک نہیں ہے. لیکن سنی مسلمانوں میں اور سنی سماج میں اگر وہ چیز پائی جائے تو وہ زیادہ افسوسناک اور المناک ہے. وہ یہ کہ عام طور پر مسلمان محرم کے مہینے کی فضیلت کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے سمجھتے ہیں یا اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس میں سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن واقعہ کربلا پیش آیا یا معرکہ کربلا پیش آیا, اور اسی سے جب لوگ ماتم کو دیکھتے ہیں, شیعوں نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھی شیعوں کے صف میں کھڑے ہو کر ماتم پنا دیتے ہیں اور اس واقعے کو لے کر, شہادت حسین کو لے کر نوحہ پانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور محرم الحرام کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے, ایک مسلمہ حقیقت ہے. احادیث میں کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی بھی کی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بگائے حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے, چاہے ان کے بھائی حسن کے ساتھ یا کبھی انفرادی طور پر حسین کے ساتھ. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہما سیدہ شباب اہل جنہ, حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے, نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے. ایک بڑی فضیلت ہوئی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحان الدایا من الدنیا, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دنیا میں گلشن دنیا میں میرے مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. تو بھی ان سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے میرے ساتھ بھی بغض رکھا. اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں. کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے, اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. خاص کر کے سنی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا, اور شیعی مسلمان کو غلو کر جانے میں فضیلت میں تو وہ کہتے ہیں اللہ انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ معصوم عن الخطا تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولی ہونے کے باوجود کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے, یا وہ فرشتہ ہو گئے تھے, یا انبیاء اور رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. پھر میں ایک بات آپ کو سامنے واضح کروں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی, شہید کیے گئے. اس شہادت میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے, شہادت کی موت کرے. لیکن واقع کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہید کیا جانا, آپ کو قتل کیا جانا, آپ کو مار دیا جانا دوسرے طرف والوں کی طرف سے, دوسری جماعت والوں کی طرف سے, وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ معرکہ پیش آیا, یہ معرکہ حق اور باطل کا معرکہ تھا, یہ کوئی اسلامی جہاد تھا. یا ایسا کہا جائے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کے وہ لوگ حق پر تھے, وہی لوگ مسلمان کے قید تھے, اور دوسری طرف کے جو لوگ تھے کہ یزید کی فوج کر لیجیے یا عبداللہ بن زیاد کی فوج کر لیجیے, دوسری طرف کے لوگ وہ حق پر نہیں تھے, یا آپ کہہ لیجیے وہ لوگ کافر ہو گئے تھے. ایسا کہنا درست نہیں ہے. شیعوں کی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے, شیعوں کی فکری ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے. اسی وجہ سے شیعوں کے اندر صحابہ کرام کو گالی دینا, یزید کو پلید کرنا, یزید کو لعنت کرنا, انہیں لعنتی قرار دینا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور ان کی طرف والے لوگوں کو سب کو شکست کرنا ان کی یہاں عام سی بات ہے. لیکن کیا کوئی سنی مسلمان اس چیز کا اقرار کر سکتا ہے؟ کیا سنی مسلمان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ دوسری طرف کے جو لوگ تھے, یا یزید کی طرف کے جو لوگ تھے, یا ان کی جو فوج تھی ان میں بعض صحابہ بھی تھے, بعض تابعین بھی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب لوگ کافر تھے, دین اسلام سے خارج تھے, وہ اسلامی جہاد نہیں کر رہے تھے؟ کیا آپ کہہ لیجیے کہ وہ لوگ جہاد نہیں کر رہے تھے اور ایک طریقے سے وہ باطل کر گئے؟ اس طرح کہنا بہرحال ایک انسان کی جرأت کی بات ہے, ایک انسان کی دلیری کی بات ہے. تاریخ کے حقائق سے جو لوگ بھی متعارف ہیں, تاریخ کے حقائق کو جو لوگ بھی کرتے ہیں, وہ اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اور خاص کر کے کوئی سنی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. اس کے بعد وجوہات کو میں انشاءاللہ خود اپنی سے بیان کروں گا, لیکن آپ کو یہاں بتانا یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر امت کا اجماع ہے, لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے, ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلمان تھے اور باقی دوسری طرف جو لوگ تھے وہ کافر ہو گئے تھے, یا دین سے خارج ہو گئے تھے, یا وہ اہل باطل میں سے ہیں. ایسا کہنا درست نہیں ہے. اس بات کو جاننے کے بعد ہمیں واقعہ کربلا یا معرکہ کربلا کے پس منظر اور قلبی کو جاننا ضروری ہوگا. جب تک ہم اس کے قلبی کو نہیں جانیں گے, پس منظر کو نہیں جانیں گے, ہم اس واقعے کو صحیح انداز سے سمجھ نہیں سکتے. مختصر واقعہ, سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سارے لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید رحمہ اللہ کو بادشاہ بنایا گیا, خلیفہ بنایا گیا, یا امیر المومنین بنایا گیا, تو چونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے یزید رحمہ اللہ, تو لوگوں میں کچھ چینی گولیاں پیدا ہو گئی. لوگ اس کشمکش میں اور تردد میں تھے کہ ان سے بیعت کی جائے یا بیعت نہ کی جائے. اور اس میں
کہ کہیں نہ کہیں آپ نے رجوع کر لیا تھا اور آپ نے ان کی بیعت کو مان لیا تھا. اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ نے یزید رحمہ اللہ کو امیر المومنین کہا. خیر وہ بات اپنی جگہ، لیکن یہاں پر اس کشمکش کے دوران، اس تردد کے دوران کوفی یا کوفہ والے جن کے بارے میں مثل مشہور ہے کوفی قائلوں کی، کوفی و کوفہ والوں سے وفات کی امید نہیں کی جا سکتی. ان لوگوں نے ان کو غنیمت جانا. ان لوگوں نے سنا کہ حسین رضی اللہ عنہ تردد کے شکار ہے. ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دیا، چٹھیاں بھیجنا شروع کر دیا. ایک نہیں، دو نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، کہتے ہزاروں خطوط روانہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ہزاروں خطوط، بعض لوگ نے 20,000 کہا، بعض لوگ نے 35,000 کہا، مطلب کہتے ہزاروں کی تعداد میں خطوط روانہ کی. اور تمام خطوط میں پیغام تھا کہ اے حسین آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی زمین کو ہموار کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو اپنا خلیفہ مان لیں گے یا ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے. چنانچہ ان تمام خطوط کو دیکھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی کچھ بات آئی کہ جانا چاہیے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے باپ کے ساتھ ان لوگوں نے وفا نہیں کی، حضرت حسن یعنی میرے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے وفا نہیں کی، ان سے بہت وفا کی امید نہیں ہے. لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں خطوط ہو تو کہیں نہ کہیں انسان کو یقین ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ کرام سے حسین رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا. اس کے بعد صحابہ کرام نے عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ والے آپ کا حشر ویسے ہی نہیں نہ کر دے جس طریقے سے آپ کے باپ کے ساتھ انہوں نے حشر کیا. آپ کے باپ کو جس طریقے سے انہوں نے قتل کیا وہ آپ کو بھی قتل کر سکتے ہیں. آپ نہ جائیں. اور صحابہ نے یہاں تک کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بال بچوں کو لے کر کے ساتھ نہ جائیں. مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو بھی ویسے ہی شہید نہ کر دیا جائے جس طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا. اس لیے کم سے کم آپ اپنے بچوں کو لے کر کے نہ جائیں. اسی طریقے سے اور یہ بات صحابہ نے کہا کہ حسین اگر بے ادبی نہ ہوتی تو میں آپ کو روکتا. بعض صحابہ نے یہاں تک کہا کہ حسین اگر تیری سواری کے سامنے سو جاؤں، میں لیٹ جاؤں اور تم باز آ جاؤ نہ جانے سے تو میں تیری سواری کے سامنے لیٹ جاؤں گا. کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کو منع کیا، آپ کو روکا. اور جو خدشات تھا، جو خدشات پہلے سے موجود تھے، اسی بنا پر صحابہ نے آپ کو روکا. لیکن پھر بھی مسلم بن عقیل کو آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر جائیں. مسلم بن عقیل کوفہ گئے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، ویلکم کیا اور خوش آمدید کہا. بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوئے. جب بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو بادشاہ نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر کے کوفے پر بھیجا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کوفہ والے بڑے ہی تیز والے ہوئے ہیں، سخت گورنر کی ضرورت تھی. اس لیے دوسرا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے بارے کوفہ والوں کو ڈاکا، ان کی سرزنش کی اور ساری چیزیں ہوئی. اور مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا گیا. مسلم بن عقیل حامی نامی ایک شخص کے نام ہوئے اور پھر مسلم سے سب کو پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں نے اس طرح کی بات نہیں ہے، ہم کو بلایا ہے. لیکن عبید اللہ بن زیاد ان کو قتل کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اور جب استقبال کیا تھا مسلم کا تبھی مسلم نے خط بھیج دیا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آ جائیں، ایک دم جواب بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، معاملہ اچھا ہے. لیکن جب مسلم کو قتل کیا جانے لگا تو اس وقت مسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک خط لکھنے کی یا کسی کو وصیت کی کہ آپ ایک خط لکھ دیجیے حسین رضی اللہ عنہ کے نام کہ وہ کوفہ نہ آئے، وہ کوفہ نہ آئے. اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا. چونکہ آج کا زمانہ تو ہے نہیں ہیلو کیا فون پر کہ مسلم بن عقیل کہتے ہیں حسین کا مسئلہ بہت خراب ہو گیا، معاملہ بہت خراب. وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے حساب سے ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اس طریقے سے تواصل کے ذرائع موجود نہیں تھے. چنانچہ ہوا ہے حسین
نواز رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، ان کے لشکر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری بات بتائی کہ تم کیوں آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک بات ہے. اس سے پہلے مسلم کے قتل ہونے کی خبر بھی حسین رضی اللہ عنہ کو مل چکی تھی، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا. لیکن مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ ہم لوٹ کر کے نہیں جائیں گے، ہم خون کا بدلہ لیں گے. حسین نے کہا چلو تم لوگ کے بجائے میری زندگی بیٹا گزارنا یا مجھے کیا زندگی گزارنا بے مزہ ہے، چلو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں. عمر سے جو ملاقات ہوئی، عمر بن سعد نے وقاص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تین تجویز پیش کی. انہوں نے تین تجویز پیش کی، یعنی حسین رضی اللہ عنہ نے تین تجویز پیش کی. اور اس میں ایک چیز یہ کہ مجھے مدینہ لوٹ جانے دو، یعنی جہاں سے میں آیا ہوں وہیں واپس آنے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے کر کے چلو، ایک روایت میں امیر المومنین کے پاس لے کر کے چلو، اور یہ ہے کہ مجھے کہیں سرحد میں بھیج دو، کہیں مجھے سرحد میں بھیج دو، میں جہاد کر کے وہیں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، کچھ بھی ہو جاؤں گا. خیر عمر نے ان کے ان شروط کو قبول کر لیا اور ان شروط کو دے کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا. یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ حسین کو پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی، حسین کو پہلے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی. تو حسین نے اس کا انکار کیا. دوسری روایت یہ ہے کہ عبید اللہ نے بھی مان لیا اور تیار ہو گئے کہ یزید کے پاس ان کو بھیج دیا جائے، یزید کے پاس ان کو بھیج دیا جائے. اس طرح کی یہ بات ہوئی. مقام کربلا میں کچھ باتیں اس طرح ہو رہی تھی اور جب معلوم بھی ہو گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا ہے، کوفہ والوں نے بلایا ہے، مجھے کوفہ والوں مسافر سے سمجھو میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، سب کچھ معلوم ہو گیا. تو اب کوفیوں نے یہ سوچا، سماجیوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس تو بہت سارے خطوط ہیں، روایتوں میں ہے کہ ان خطوط کو آپ سلم میں درج آغاز کر سکتا ہے. حسین رضی اللہ عنہ نے درجی میں باندھ کر کے جگہ جمع کر کے رکھا تھا. ان خطوط کو جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا کہ اگر حسین یزید کے پاس چلے جائیں گے تو ہماری قوت بھول جائے گی. یہ جو خطوط ہے یہ ہمارے راز کو دیں گے کہ ہم نے ہی حسین کو اپنے پاس بلایا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے بے وفائی کرتے ہوئے اور موقع میں لڑائی شروع کر دی اور اسی لڑائی میں حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. حسین رضی اللہ عنہ اسی لڑائی میں شہید کر دیے گئے. اور اس میں پھر بہت ساری من گھڑت روایتیں ہیں کہ پانی روک دیا گیا، جس ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد پھر بہت ساری من گھڑت روایتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا. یہاں پر آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یعنی یہ لڑائی ہوئی دونوں کے درمیان، حسین رضی اللہ عنہ ان کے اہل خانہ یا ان کے عوام انصار کے درمیان اور یزید کی فوج کے درمیان یا کہیے عبید اللہ بن زیاد کی فوج کے درمیان. اور اسی میں ان سماجیوں نے کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہ جو واقعہ آپ نے سنا، اس واقعے پر آپ غور کریں کہ کیا یہ واقعہ حق و باطل کا واقعہ ہے. یہ واقعہ یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، کیونکہ اس واقعے کو لے کر کے بڑھا چڑھا کر تشریح میں بہت ساری چیزوں کو پیش کیا. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کتنی بڑی بات ہو ہے کہ اسلام زندہ ہوا تھا کربلا کے بعد. اور دوسری چیز کی جنگیں ہیں، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کا کوئی تصور نہیں ہو گیا کہ ان قربانیوں کو وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جس نگاہ کو معرکہ کربلا کو دیکھتے ہیں. حالانکہ احادیث کو پڑھنے والے
ہوا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس کو پڑھا کر کے نمک مسالے لگا کر کے اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں چرخائے لگا کر کے اور ایک محرم سے لے کر کے 10 محرم تک لوگ امام باہوں میں مجلسوں میں طرح طرح کی چیزیں لوگ بیان کریں گے۔ آئیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں تھا، یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں تھا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ایک طرف کے لوگ مسلمان تھے اور دوسری طرف کے لوگ کافر تھے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی چیز اس سلسلے میں یہ کہ صحابہ کرام نے حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا، کوفہ جانے سے روکا تھا۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی، حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی حسین رضی اللہ عنہ کو نہ روکتے، بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے، حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے، کیونکہ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے جان مال کی قربانی پیش کی، ہمیشہ باطل کے آگے شمشیریں بڑھانا بن کے تیار رہتے تھے۔ تو بھلا کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ حضرت حسین کو روکا جائے صحابہ کرام کے دوارا، صحابہ کرام کے ذریعے اور ان کا ساتھ نہ دے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے حسین رضی اللہ عنہ کو روکا تو حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار صحابہ سے نہیں کہا کہ تم لوگ اب کتنے بدل گئے ہو، میرے نانا کی وفات ہو گئی، تم لوگ بدل گئے ہو، تم لوگ اس وقت حق و باطل کے لیے جانا چاہتے تھے، حق کے لیے جانا چاہتے تھے، باطل کو یہ سرنگو کرنے کے لیے تم لوگ کتنی قربانی دیتے تھے، میرے نانا کی وفات کے بعد اب تم لوگ میرے ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے، تم لوگ کیوں نہیں جانا چاہتے، میرے ساتھ چلو۔ حسین نے کسی بھی صحابہ کو بلایا بھی نہیں کہ میرے ساتھ چلو، کیونکہ باطل کے خلاف ہم سب کو لڑنا چاہیے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق و باطل کا معاملہ نہیں تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے اہل خانہ کو یا اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی اس جنگ کے لیے گئے یا یعنی کہ کوفہ روانہ ہوئے۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی تو آپ سب کو ساتھ لے کر کے جاتے اور لوگوں کو ساتھ لے کر کے جاتے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ بچوں کو ساتھ لے کر کے جانا، خواتین کو ساتھ لے کر کے جانا عام طور پر غزوات کے مزاج کے خلافی ہے، خلاف ہے، غزوات کے مزاج کے خلاف ہے۔ یعنی کبھی کچھ خواتین گئی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ خواتین کو بھی فوج میں شامل کر کے آپ اس میں غزوات میں لے جا رہے ہوں، بچوں کو ساتھ میں لے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر لے جانا خواتین کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ حق و باطل والی بات، یہ حق و باطل والی بات نہیں ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ نے 3 تجویز پیش کی تھی کہ مجھے واپس جانے دو۔ اگر یہ حق و باطل کی جنگ ہوتی تو کیا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے واپس لوٹنا جائز ہوگا؟ کیا واپس لوٹنے کا وہ ارادہ کرتے؟ واپس لوٹنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے ان کا یہ کہنا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ کسی جنگ کے موڈ میں ہی نہیں تھے، حق و باطل کی جنگ سے سمجھ ہی نہیں رہے، اسی لیے کہا یزید کے پاس مجھے لے چلو۔ اور اسی طریقے سے یہ کہا کہ مجھے کسی سرحد کے پاس جانے دو، میں وہی رہوں گا۔ یہ جو تینوں تجویز ہے یا تینوں شروط ہیں، یہ شروط اس بات پر ڈال رہے ہیں کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ اگر حق و باطل کی جنگ ہوتی تو حسین کبھی بھی یہ تجویز پیش نہیں کرتے یا کسی کے لیے پیش کرنا جائز نہیں ہوتا کہ باطل کا بول والا ہو اور ایک انسان کہیں جا کر کے چھپ جائے یا پھر گھر واپس ہو جائے۔ پانچویں چیز یہ ہے
کی گلیوں میں خواتین کو روتے ہوئے دیکھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ناٹک کرتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت زین العابدین نے کہا تھا ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، یہ ہمارے اوپر رو رہی ہے، یہ ہمارے لیے رو رہی ہے، یعنی ہمارے باپ کو قتل کر دیا گیا اس لیے رو رہی ہے، فمن قتلنا، تو ہمیں کس نے قتل کیا؟ اگر یہ لوگ رو رہی ہیں تو ہمیں کس نے قتل کیا؟ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر میں پہنے ہوئے دستانے کس کے ہاتھ میں لہو تلاش کروں؟ اسی طریقے سے دامن پہ کوئی گاؤ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، دامن پہ کوئی گاؤ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامت کرو، یہ تو کرامت ہو گئی بھائی، چمتکار ہو گیا، حسین کو انہی کے لوگوں نے قتل کیا، یہی لوگ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سکینہ نے حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ نے جس کو مصعب کو قتل کیا گیا تھا، یعنی ان کے شوہر کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کو انہوں نے کھلے عام کہا تھا کوفیوں سے کہ تم لوگوں نے جب میں چھوٹی تھی تم لوگوں نے مجھے یتیم کر دیا تھا، اور جب میں بڑی ہوئی تو تم لوگوں نے مجھے بیوہ کر دیا، تم لوگوں نے مجھے بیوہ کر دیا۔ یہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم ہی لوگوں نے میرے دادا علی کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا، چچا کو قتل کیا، میرے شوہر سب کو تم ہی لوگوں نے قتل کیا، یعنی جرم ان لوگوں نے کبھی بھی یزید پر نہیں رکھا یا یزید کو مجرم نہیں سمجھا۔ اس طریقے سے آپ کی بات ہے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ عمرے میں یا حج میں تھے، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ حالت احرام میں اگر مچھر، بعض روایت میں ذباب کا لفظ ہے، بعض روایت میں موضوع کا لفظ ہے، مچھر یا مکھی کو اگر حالت احرام میں کوئی قتل کر دے تو اس وقت اس کا کیا کفارہ ہے، کیا تاوان ہے؟ ایک شخص نے پوچھا ابن عمر سے، تو ابن عمر نے ان سے سوال کیا تو کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اہل عراق سے ہوں، یعنی میں عراق کا آدمی ہوں۔ اس وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا دیکھو یہ لوگ مکھی کے خون کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، مچھر کے خون کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی کے بیٹے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، بیٹا کہتے ہیں لگتا ہے نوازے کو، یعنی ان کے نوازے کو قتل کیا، تب جا کر کے ان لوگوں نے نہیں پوچھا تھا، اب یہ مچھر اور مکھی کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ گویا ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو ان کوفیوں نے قتل کیا۔ تھوڑا سا احترام یہ ہے میرے دوستو کہ معرکہ کربلا، اسے حق و باطل کا معرکہ باور کرنا، یہ شیعوں کی آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، ان کی فتنہ و سوچ ہو سکتی ہے، سنی مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں نے شروع میں کہا شہادت میں کوئی شک نہیں ہے، مظلومانہ شہادت کی، ظالموں نے شہید کیا، شہادت پر اتفاق ہے، لیکن اس پوری جنگ کو یہ کہا جائے ایک طرف کے لوگ اسلام سے خارج کہا جائے یا کہا جائے اہل باطل تھے، اور دوسری طرف کے لوگوں کو کہا جائے حق پر تھے یا اسلامی جہاد کر رہے تھے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ